اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے اپنے اپنے گھروں پر خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ بنا وقت ضائع کیے ہوئے سیدھے ہم اپنے موضوع پہ چلے جاتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جابر بن حیان پر مبنی ہے۔ تو اب میں اس اقتباس کو پڑھوں گا۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا۔ اس اتار کا نام حیان تھا۔ اتاری سے مشکل سے اس کی گسر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، یعنی 818 کے آس پاس کوفے میں کیا ہوا؟ کوفے میں کیا تھا؟ کوفے میں ایک اتار رہا کرتا تھا۔ اتار کا مطلب ہو گیا عطر بیچنے والا رہا کرتا تھا۔ اس اتار کا نام حیان تھا۔ اب اس اتار کا نام کیا تھا؟ اس اتار کا نام یعنی عطر بیچنے والے کا نام تھا حیان۔ اتاری سے مشکل سے اس کی گسر بسر ہوتی تھی، یعنی عطر بیچ کے وہ بڑی مشکل سے اپنی روزمرہ زندگی گزارتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اسی دوران اس کے ہاں کیا ہوا؟ ایک بیٹا پیدا ہو گیا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ یعنی اس لڑکے کا نام کیا رکھا گیا؟ اس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی۔ اب حیان کو کیا ہوئی؟ فکر لاحق ہوئی۔ یہ سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اب روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ اب پیسہ کمانے کی لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرم کرنے لگا اور اس میں ملوث ہو گیا۔ یہاں پہ ایک الفاظ ہے جرائم، جرم کی جمع ہے جرائم، یعنی وہ پیسہ کمانے کی لالچ میں چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا، یعنی اس کی عمر جو تھی وہ کافی کم تھی کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ابھی کم، یعنی جابر کی عمر ابھی کم سن تھی، بہت کم تھی کہ باپ کا سایہ جو تھا وہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ اب جابر کی جو تعلیم تھی، تعلیم و تربیت جو ہے، وہ سارا بوجھ اس کی غریب ماں جو تھی اس کے کندھوں پر آ کھڑا ہوا۔ ماں نے کمسن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اب ماں نے کیا؟ اس کم سن جابر کو، یعنی ابھی بہت اس کی عمر جو کافی کم تھی، تو اس کو کیا کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ وہاں گاؤں میں، کوفہ کے باہر ایک گاؤں تھا، وہاں ان کے رشتہ دار تھے۔ تو جابر کی ماں نے جابر کو کوفہ کے باہر سی گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ اب جابر کو یہ بچپن کے کچھ جو دن تھے یہ دیہات کی آزاد فضا جو تھی اس میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، لیکن گاؤں میں اس کو کیا ہوئی؟ معمولی تعلیم، تھوڑی سی تعلیم اس نے حاصل کی، البتہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ یعنی تلاش کا، جستجو کا مادہ جو تھا اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، کیونکہ اسے شوق تھی۔ کوئی سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا، یعنی کچھ سال جب گاؤں میں گزارے اس کے بعد جعفر جو ہے وہ واپس کوفہ پہنچے۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا، یعنی ان دنوں کوفہ میں کیا تھا؟ اچھا خاصا تعلیم کا ماحول تھا۔
جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، مزید ہو گیا اور تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا۔ یعنی کیا ہوا، اسی مقصد سے جعفر نے کیا کیا، اس مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی، مروجہ تعلیم حاصل کی، یعنی مزید تعلیم، مروجہ تعلیم ہم کہیں گے جس تعلیم کا رواج ہو، جو عام ہو۔ مروجہ تعلیم کا مطلب ہو گیا وہ تعلیم جس کا رواج ہو یا وہ تعلیم جو عام ہو۔ اب جابر جوان تھا، اب جابر جو تھا یہ جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی۔ اب جب یہ پہلے اس کی عمر کافی کم تھی، اب جابر جب آہستہ آہستہ جوان ہو گیا تو اس سے اپنی ماں کی غربت نہیں دیکھی گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہوگی۔ تو کیا ہوا، سونا بنانے کی دھن سوار ہوگی۔ اب یہ کس کی طرف مائل ہوا کہ میں سونا بناؤں گا، اور اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی، الگ الگ قسم کی دوائیاں جو تھی ان کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی، ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا۔ تو ساتھ ساتھ قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہوں نے، یعنی جابر نے، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں جو ہوتی ہیں، جڑی بوٹیاں مطلب میں جنگلوں سے حاصل ہوتی ہیں، کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کی بٹھی میں پگھلانا شروع کیا۔ بٹھی کہتے ہیں بڑے چولہے کو کہا جاتا ہے، تو اس میں اس نے پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے، یعنی جابر کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دہاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن موجود تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا تھا، یعنی وہ ہر وقت کیمیا گری کے ہر روز نئے نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی۔ کون سی چیزیں ایجاد کی؟ ان سے کیا فائدہ ملا، یعنی کہ جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہو۔ اس نے وہ کیمیا گری کے تجربوں کے دوران جو اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی تو جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا، جن سے لوگوں نے کافی فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ تو اس طرح جابر کی جو شہرت تھی وہ دور دور تک پھیل گئی، لوگوں تک پہنچ گئی۔ ہارون رشید جو تھے، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، ہارون رشید کہاں کا خلیفہ تھا؟ بغداد کا خلیفہ تھا، حکمران تھا۔ جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی، وقت کے حاکم تھے ہارون رشید، تو اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت پیش کی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی، جب بغداد پہنچے جابر تو اس کی بڑی قدر ہوئی، بڑی عزت ہوئی، بڑا حوصلہ افزائی ہوئی اس کی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا، یعنی خلیفہ حکمران جو تھے ہارون رشید، اس نے کیا کیا؟ انعام و اکرام سے جابر بن حیان کو نوازا۔ تو آج کا اقتباس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے اقتباس پہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پڑھانا اچھا لگا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔